وہ بے بسی سے اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سکون سے ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کبھی میری بیٹی کو طلاق دو، جہانگیر خان نے سختی سے ایام درانی کو حکم دیا، جس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ طلاق کے لیے نکاح ہونا بھی تو ضروری ہے مسٹر جہانگیر، اور میرا آپ کی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں ہوا تو میں اسے طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے الفاظ حالانکہ سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح اترے تھے۔ وہ بے حد بے یقینی سے ایام کو دیکھ رہی تھی، جبکہ جہانگیر خان نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے اس سے نکاح نہیں کیا تو کس سے نکاح کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے سختی سے حالہ کا بازو دبوچا کہ حالہ کو اپنے وجود میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ بابا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے، مگر میں ایام کے نکاح میں ہوں۔ انہوں نے خود مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے باپ کو یقین دلایا۔ پھر وہ اپنی عزت نفس مجروح کیے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایام، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سزا سنا دیں، مگر اس طرح مجھ سے لا تعلقی اختیار نہ کریں پلیز۔ بابا کو بتائیں نا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے خود ہی تو مجھ سے نکاح کیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ شخص جو کل تک اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کی عزت کا محافظ تھا، آج وہ اس نکاح سے ہی انکاری ہو چکا تھا۔ کسی اور کا گناہ میرے پلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو کوئی ثبوت تو لاؤ، ثابت کرو کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ اور اس کے الفاظ حالہ کو پتھر کر گئے۔ وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ اسے دور کرتے صوفے سے اٹھا۔ آپ نے جو بھی ضروری بات کرنی تھی وہ ہو گئی مسٹر جہانگیر، مغرور لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ اس فضول سے مسئلے کے لیے آپ نے میرا اتنا وقت برباد کر دیا۔ آئندہ بنا تحقیق کے مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، اور پہلے اپنی بیٹی کو اپنے قابو میں رکھنا سیکھیں۔ نکاح کسی سے کرتی ہے، شوہر کسی کو بنا لیتے ہے۔ لگتا ہے اسے کوئی دماغی مسئلہ ہے، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سکون سے ان کے کاندھے پر تھپکی دیتے وہ اب خان ہاؤس کے لاؤنج سے باہر جا رہا تھا، اور اس کے الفاظ زمین پر بیٹھی حالہ کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ جہانگیر صاحب نے شدید غصے سے حالہ کو بازو سے دبوچ کر زمین سے اٹھایا اور رکھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جو لاؤنج سے باہر نکلتے ایام کے کانوں میں واضح سنائی دیا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کا باپ اس پر چیخ چلا رہا تھا، شاید اسے ڈانٹ رہا تھا، صرف ایک پل کے لیے۔ ایام کی آنکھوں میں شدید افسوس اترا، پھر دوبارہ سے وہ پتھر بنا وہاں سے باہر نکل گیا، اور پیچھے کھڑی حالہ بے بسی سے چہرہ جھکا گئی۔ بہت برداشت کر لیے میں نے تمہارے یہ روز روز کے ڈرامے، اب تم میرے بتائے گئے لڑکے سے ہی شادی کرو گی، اور اگر تم نے اب اس رشتے پر کسی بھی قسم کا انکار کرنے کی کوشش کی تو میں بتا رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے واقعی کسی سے نکاح کیا ہے تو یا تو طلاق لے کر آؤ یا پھر نکاح نامہ لا کر مجھے دکھاؤ، ورنہ تیار رہنا، اگلے مہینے میں تمہاری شادی کروں گا، اور وہ بھی راہم سے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنا سارا غصہ حالہ پر اتار چکے تھے۔ حالہ خاموشی سے واپس پلٹی اور اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، مگر اس لمحے اس کے دل نے شدت سے دعا کی کہ کاش اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایام دورانی آیا ہی نہ ہوتا، نہ ہی اس نے کسی سے محبت کی ہوتی۔ آج اس کی محبت نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ کیا محبت ہونا ایسی آزمائش بن جاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب اس پارٹی میں داخل ہوئی۔ اس نے بہت خوبصورت ریڈ کلر کے پاؤں کو چھوتی میکسی پہن رکھی تھی، چہرے پر بہت خوبصورت میک اپ تھا۔ بظاہر نرمی سے مسکراتے ہوئے وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ راہم کو ڈھونڈ رہی تھی، جسے کچھ فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے ایک نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور سیدھی راہم کی طرف آئی۔ وہ شاید اپنے کسی دوست سے مسکرا کر کوئی بات کر رہا تھا۔ حالانکہ باپ کا بس نہ چلتا، وہ تو چند دنوں میں ہی اس کی شادی کروا دیتا۔ وہ تو راہم کو ایمرجنسی میں 2 مہینوں کے لیے UK جانا پڑا تھا، اور پچھلے ہفتے ہی UK سے واپس آیا تھا، اور اب جہانگیر خان چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حالہ اور راہم کی شادی ہو جائے۔ راہم ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا، اور انہیں راہم حالہ کے لیے بہت پسند تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک بار راہم اور حالہ کی ملاقات ہو جائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اور ویسے بھی حالہ کسی سے کم نہیں تھی۔ 22 سالہ حالہ جہانگیر خان خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں
اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ سفید دودھیا ملائی جیسا چہرہ اور خوبصورت نقوش جو کسی کو بھی اس کا اسیر کر سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے خوبصورت بھورے بال جو اس کے کاندھوں پر بکھرے تھے تو اسے مزید حسین بناتے تھے۔ وہ راہم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایکسکیوز می، اور نرمی سے راہم کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر راہم اس کی طرف پلٹا۔ مسٹر راہم ملک، اس نے تصدیق چاہی۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس 26 سالہ راہم خوبصورتی کے ساتھ ساتھ غرور کی بھی چلتی پھرتی مثال تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ حالہ کو سر تپاؤں دیکھا۔ یس آئی ایم راہم ملک اینڈ آف کورس یو آر حالہ جہانگیر خان۔ شاید اسے پہچان گیا تھا تو حالہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیڈ چاہتے تھے میں ایک بار آپ سے مل لوں۔ راہم کی بات پر حالہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یہ پارٹی راہم کے باپ نے تمام بزنس سرکل کے لوگوں کے لیے تھرو کی تھی، اور اس کے باپ نے ہی آج حالہ کو اس پارٹی میں بھیجا تھا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ حالہ چاہتی تھی جلد سے جلد وہ راہم کو ساری صورتحال بتا کر یہاں سے جائے، مگر راہم کے پاس کھڑی وہ لڑکی، وہ نہیں جانتی تھی وہ راہم کی کیا لگتی ہے، دوست، کولیگ، بزنس پارٹنر، یا پھر شاید اس سے کچھ زیادہ ہی، کیونکہ وہ راہم سے کچھ زیادہ ہی چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات تو ہوتی رہے گی، ان سے ملو، یہ سونیا ہے، میری دنیا۔ راہم نے نہایت ہی بے باکی سے سونیا کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کھینچا کہ سونیا اس کے سینے سے آ ٹکرائی، جبکہ حالہ کو اس منظر کی توقع نہیں تھی۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر اندر ہی اندر کمینی سی خوشی بھی ہوئی کہ چلو اس کا کام تو آسان ہو رہا ہے۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو ڈیئر سونیا، یو آر سو بیوٹیفل۔ اس نے بھی لبرل ہو کر سونیا کی تعریف کی تو سونیا کی باچھیں کھل گئی۔ آئی لائک دس گرل راہم۔ سونیا نے بھی بے باکی سے راہم کے گال پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے حالہ پر کامنٹ پاس کیا تو حالہ بھی کھل کر مسکرائی۔ آپ لوگ بیزی رہیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو جوائن کرتی ہوں۔ حالہ کو شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، مگر فی الحال وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے پلٹی، اور اب وہ ٹیبل پر پڑے ٹرے کی طرف بڑھی اور وہاں سے ایک جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگاتی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ جس شخص کا انتظار کر رہی تھی اسے امید تھی کہ وہ یہاں پر ضرور آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ راہم اب کسی سے کال پر بات کرتا ایک سائٹ پر ہو گیا تھا اور سونیا اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شاید وہ حالہ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے سونیا اس کے سامنے آتی، اچانک ماہم کا پاؤں ہیل میں قید ہونے کی وجہ سے زمین پر گری کسی کی لپسٹک میں اٹکا، اور چونکہ اس نے ہیل پہن رکھی تھی اسی لیے وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا سونیا میں ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ میں موجود جوس ان دونوں کے کپڑوں پر گرا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے گری۔ حالہ کو ایک پل کے لیے تو اپنی سرزمین اور آسمان گھومتا محسوس ہوا، مگر شکر تھا کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی اور وہ کمر کے بل نیچے گری تھی۔ راہم ان دونوں کے قریب آیا اور ان کے گرنے سے سب کا دھیان ان کی طرف ہو گیا۔ آر یو اوکے بیبی؟ اس نے بے چینی سے پوچھتے سونیا کے سامنے ہاتھ لہرایا اور اسے اٹھنے کا اشارہ دیا۔ سونیا غصے سے اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی راہم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اٹھ گئی، جبکہ حالہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ راہم سے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس حرکت نے یہ بات تو واضح کر دی تھی کہ اس کے لیے وہ لڑکی سونیا ہی سب کچھ تھی، اور شاید وہ اپنے باپ کے فورس کرنے پر آج یہاں حالہ سے ملنے پر راضی ہوا تھا۔ حالہ کا دل چاہا وہ اس وقت راہم کا سر پھاڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہاں پر سب لوگ اسے نہایت نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے راہم کو بھی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا، اسے احساس ہوا کہ حالہ نیچے گری ہے۔ اس نے فوراً سونیا کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے ہمدردی جتانے کے لیے حالہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو حالہ غصہ ضبط کرتی ہوئی اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتی، اچانک کسی نے راہم کا ہاتھ پیچھے کیا اور حالہ کے سامنے ہوتے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ حالہ نے بے حد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو وہ سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس خوبصورتی کی مثال اپنے 6 فٹ سے نکلتے قد اور مغرور چال کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں 28 سالہ ایام دورانی تھا جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے منتظر تھا۔ جہاں سب شوق ہوئے وہیں حالہ کو بھی کچھ حیرت ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آئے گا، مگر اس کا پلان کام کر گیا تھا۔ وہ آ چکا تھا اور اب اپنی ہلکی بھوری آنکھوں سے وہ حالہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سکون سے اپنا ہاتھ ایام کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے سہارے کھڑی ہوئی۔ آر یو اوکے؟ وہ اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور سب نے بے حد بے یقینی سے دیکھا۔
شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ایام دورانی جہانگیر خان کی بیٹی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دیکھنے والی آنکھوں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ غرور کی چلتی پھرتی مثال ایام دورانی کسی لڑکی کے پاؤں کو چھو سکتا ہے، جبکہ حالہ کو اندر ہی اندر ایک گہرے سکون کا احساس ہوا، جیسے جلتا دل قرار میں آ گیا۔ آئی ایم فائن۔ اس نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہونا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا بیلنس برقرار نہ رہنے پر گر دی۔ ایام نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچایا، تو وہ سیدھا اس کی باہوں میں جا گری۔ اس کا ہاتھ تیزی سے ایام کے کوٹ تک گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حالہ کو آج بھی وہ دنیا کا سب سے حسین مرد محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال جو اس وقت نفاست سے سیٹ تھے، اس کا گندمی رنگ، ہلکی بیئرڈ، تیکے نقوش، بلا شبہ وہ حسین مردوں میں سے ایک تھا۔ حالہ نے بہت مشکل سے ایام کے سہارے خود کو کھڑا کیا تھا۔ جس طرح سب لوگ پہلے اسے مذاقیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اب سب اس لڑکی کو حسد سے دیکھ رہے تھے، جو کہ حالہ کو اندر ہی اندر ایک گہرا سکون دیتا جا رہا تھا۔ مگر اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ایام اسے اس کے باپ کی نظروں میں رسوا کر کے گیا تھا، اور وہ ایام کو اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے نکاح سے ہی انکاری ہو گیا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی بات کرتے، راہم تیزی سے حالہ کے پاس آیا۔ شاید آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی ڈیئر حالہ۔ اس نے مسکرا کر ماحول میں چھائی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ساری پارٹی میں راہم ملک چھایا ہوا تھا، مگر ایام کے اچانک یہاں آنے سے سب کا دھیان راہم سے ہٹ کر ایام کی طرف چلا گیا تھا۔ تو راہم نے دوبارہ سپوٹ لائٹ میں خود کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ حالہ نے بھی مسکرا کر راہم کو دیکھا، پر جان بوجھ کر ایام کو مزید چلانے کی کوشش کی۔ او ہاں، میں بھول گئی تھی، میرے بابا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کریں، تو میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ حالہ نے سب کے سامنے اونچی آواز میں راہم ملک کو پرپوز کیا، اور ایام کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر راہم ملک کے سر پر دے مارے۔ اس سے پہلے راہم کوئی جواب دیتا، ایام کی دھاڑ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے تیزی سے حالہ کی کلائی دبوچی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ حالہ کو ابھی بھی ایام پر بے حد غصہ تھا۔ دیکھیں مسٹر ایام، آپ یہاں پر میری پارٹی میں آ کر کوئی تماشا نہیں کر سکتے۔ راہم نے آگے بڑھ کر حالہ کا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ایام کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے حالہ کی کلائی پر گرفت سخت کی، اور ایک جھٹکے سے راہم کی طرف پلٹ کر ایک زوردار پنچ اس نے راہم کے چہرے پر دے مارا۔ میری بیوی سے دور رہو، آئی سمجھ؟ اس کے الفاظ نے پارٹی میں ایک سناٹا طاری کر دیا، اور اس سے زیادہ سناٹا تو حالہ کے اندر باہر چھا گیا۔ وہ بے حد بے یقینی سے ایام کو دیکھتی رہ گئی کہ کیا یہ وہی ایام ہے جو 2 مہینے پہلے تک اس نکاح سے ہی مکر گیا تھا، اور آج سب کے سامنے سے اپنی بیوی کہہ رہا ہے؟ ایام حالہ کی آنکھوں میں شدید حیرت دیکھ سکتا تھا، اور راہم کا چہرہ غصے کے مارے لال ہوا۔ اس نے تیزی سے حالہ کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرایا۔ یہاں موجود ہر شخص سن لے، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، یہ ایام درانی کی بیوی مسز حالہ ایام درانی، اور خبردار دوبارہ میری بیوی کو چھونے کا سوچا بھی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ شدت گریہ سے چیخا، اور اب حالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ حالہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے پارٹی ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب وہ پارکنگ کی طرف آیا، مگر حالہ جان بوجھ کر مصنوعی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، اور نہ ہی آپ نے مجھ سے کوئی نکاح کیا ہے نا؟ وہ چیخ رہی تھی، مگر ایام اس کی بات کا کوئی جواب دیے بنا اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی لاک کی۔ حالہ کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا، مگر وہ جان بوجھ کر مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایام گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ جب وہ بیٹھا تو حالہ نے دوبارہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، جب تیزی سے ایام نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا، اور اب وہ اس کے بے حد قریب ہوتا سیٹ بیلٹ اسے پہنا رہا تھا۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، تم چلو تمہارا علاج کرتا ہوں میں۔ ہمت کیسی کی میرے نکاح میں ہوتے کسی اور کے بارے میں سوچنے کی بھی؟ وہ شدید غصے میں کہہ رہا تھا۔ ابھی تک ایک ہاتھ سے حالہ کی کلائی دبوچ رکھی تھی،
اور اب ساتھ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میری ہمت کی بات کرتے ہیں آپ؟ اور کس نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نکاح جسے ثابت کرتے میں اپنے باپ کی نگاہوں میں بد کردار بن گئی، اور آپ میرے باپ کے سامنے اس نکاح سے مکر گئے۔ جتنی اذیت آپ نے مجھے دی ہے نا، میں کبھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ اس بار حالہ کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اکٹھی ہوئی۔ ایام نے اسے دیکھا تو اب اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اب اس کی گاڑی تیزی سے سڑک پر رواں دواں تھی، لیکن ابھی تک اس نے حالہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ خدا کے واسطے میری کلائی چھوڑیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ حالہ نے بے بسی سے اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے فریاد کی، تو کہیں جا کر ایام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حالہ کی کلائی چھوڑ دی۔ اب حالہ سیٹ کی پچھ سے ٹیک لگائے سڑک کے پار باہر گزرتے مناظر دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گئی، وہاں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، جب اس کی پہلی بار ایام سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتی ہوئی کلاس میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ بی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، اور اگلے 2 ہفتے بعد ان کے پیپرز تھے اور انہیں اپنے فائنل پروجیکٹ سبمٹ کروانا تھا۔ اس کے لیے آج وہ یونیورسٹی آتے ہوئے ہی بہت لیٹ ہو گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح لیٹ کروانے والی حالہ ہی تھی جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی، جبکہ عنایہ شدید کوفت کا شکار تھی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے وقت پر اٹھ جایا کرو، لیکن نہیں، تمہاری وجہ سے مجھے بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی کلاس روم سے کچھ پیچھے ہی تھیں جب تیز قدموں سے چلتی ہوئی عنایہ نے حالہ کی نیند پر چوٹ کی۔ حالہ کی بتیسی نکلی، مگر وہ عنایہ کے سامنے کھل کھلا کر ہنس کر اس کے غصے کو ہوا دے کر فی الحال کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں تو دونوں کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ آج کلاس میں ان کے پروفیسر کی جگہ کوئی جوان ہینڈسم سا مرد کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے عنایہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے مامے کا بیٹا لگتا ہے، مجھے کیا پتا کون ہے؟ عنایہ جو پہلے ہی غصے میں تھی، حالہ کے کان میں سرگوشی کرنے پر اسے مزید غصہ آیا، تو حالہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ دونوں آپس میں لگی ہوئی تھی جب ان کے کانوں میں سامنے کھڑے جوان ہینڈسم پروفیسر کی آواز پڑی، آپ دونوں کی خسر پسر ختم ہو گئی ہو تو کلاس میں داخل ہو جائیں۔ اس آواز پر عنایہ اور حالہ دونوں پوری طرح سے اچھ گئی، اور عنایہ تو اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پہلے ان دونوں کے سامنے اس کی لیفٹ سائڈ تھی، اس لیے عنایہ اسے پہچان نہیں سکی۔ اوہ، یہ تو ایام دورانی ہے۔ وہ شدید حیران تھی۔ حالہ نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہ دونوں ابھی بھی دروازے میں ہی کھڑی خسر پسر میں مصروف تھیں۔ ارے شہر کا سب سے ہینڈسم اور کم عمر بزنس مین ہے، اور اس نے جتنی ترقی حاصل کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن یہ ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ حیرانی سے حالہ سے پوچھ رہی تھی، جب وہ دوبارہ ان کی ڈسکشن سے پریشان ہوا۔ آپ دونوں اندر آنا چاہتی ہیں یا پھر میں آپ دونوں کو کلاس سے باہر نکال دوں؟ عنایہ سوری سر کہتے ہوئے جلدی سے حالہ کی کلائی دبوچ کر کلاس میں داخل ہوئی۔ اب وہ دونوں ہمیشہ کی طرح اپنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایام کو پڑھاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ چند دنوں کے لیے آپ کی بزنس کلاس میں لوں گا کیونکہ آپ کے پروفیسر صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ میرے بھی پروفیسر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ چند دن آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں، اسی لیے میں یونیورسٹی میں موجود ہوں، لیکن چند دنوں کے لیے۔ چلے انٹروڈکشن تو ہو گیا، اب کام پر لگتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں بتاتے ہوئے وہ اب کتاب کھول کر انہیں پروجیکٹ کے بارے میں سمجھا رہا تھا، جبکہ حالہ اس کی باتوں سے زیادہ اسے تاڑنے میں مصروف تھی۔ جو پاس بیٹھی عنایہ بھی محسوس کر سکتے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ حالہ اپنا بازو ٹیبل پر رکھے اپنی ہتھیلی پر ٹھوڑی جمائے سکون سے ایام کو دیکھتی جا رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا؟ انہیں دیکھ رہی ہوں، حالہ کہیں کھوئے کھوئے بولی۔ عنایہ نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ پاگل، انہیں پتہ چل جائے گا تم انہیں پاگلوں کی طرح گھور رہی ہو۔ عنایہ نے اسے جگہ کا احساس دلایا۔ تو دیکھنے دو، کسے فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ خوبصورت ہے تو میں کون سا کسی سے کم ہوں؟ وہ تو واقعی پہلی نظر میں ہی ایام کی پرسنالٹی اور اس کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی۔ اگر اتنا ہینڈسم پروفیسر ہمیں روز پڑھانے آئے تو میں تو کبھی یونیورسٹی چھوڑوں ہی نہ۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہی تھی، اور ایام جو کلاس کو پڑھا رہا تھا وہ خود پر حالہ کی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ سب کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں اب سب اپنا انٹروڈکشن کروائیں مجھے۔ وہ سب سے ان کے نام جاننا چاہتا تھا، چونکہ سب سے پہلے عنایہ بیٹھی تھی فرنٹ سیٹ پر ہی، تو عنایہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ وہ بھی شہر کے ایک معروف بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد حالہ کی باری آئی۔ حالہ جہانگیر خان۔ اس نے بس مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کروایا۔
مگر اس کے نام پر ایام کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا جو حالہ صاف دیکھ سکتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی حالہ کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے ایام کو بھی وہ پہلی نظر میں اچھی لگی ہے، جبکہ ایام کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اس روز یونیورسٹی سے واپس گھر تو آ گئی تھی، مگر سارا دن وہ ایام کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یا اس کے گروپ میں امیر زادوں کی کمی تھی، مگر جس طرح سے ایام ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا تھا اسے وہ بہت اچھا لگا۔ بالکل ہیرو وائبس دے رہا تھا وہ۔ حالہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں تو ہمیشہ اپنی کٹی پارٹیز میں مصروف رہتی تھی اور باپ اپنے بزنس کی دنیا میں، اسی لیے ان دونوں نے کبھی بھی حالہ کو کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں جیسے مرضی فن کرے، انجوائے کرے، عنایت کے ساتھ رہیں یا پھر اپنے میل فرینڈز کے ساتھ۔ اس کے گھر والے ماڈرن خیال کے مالک تھے، اسی لیے کوئی اسے نہیں روکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت ہونے پر اس کے اپنے گھر والے ہی اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ اس کی اور ایام کی اگلی ملاقات پروجیکٹ کے موقع پر ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ شہر سے دور ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے سامنے موجود تھے اور وہاں پر اب مختلف اینگل سے فوٹوز لے رہے تھے۔ کوئی اس بلڈنگ کی ڈیٹیلز نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سارا گروپ وہاں پر موجود تھا، جبکہ حالہ سکون سے اپنا کیمرہ گلے میں لگائے ایام کی تصویریں کھینچنے میں مصروف تھی، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ ایام سے چوری چھپے اس کی تصویریں بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے، اس بات سے انجان تھی کہ ایام اس کی معصوم حرکتوں پر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ اس روز اپنی ریسرچ ختم کرتے ہوئے وہ لوگ تقریباً 4 بجے یونیورسٹی پہنچے تھے۔ عنایت کو تو بھوک لگی تھی، وہ تو کینٹین چلی گئی اور حالہ موقع ملتے ہی ایام کے پیچھے اس کے آفس آ گئی۔ یہ ان کے پروفیسر کا ہی آفس تھا جن کی جگہ ایام چند دنوں کے لیے آیا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، ایام نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ آفس میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایام سامنے ٹیبل کے اس پار شاہانہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا حالہ کو دیکھا تو کچھ حیران ہوا۔ آپ یہاں مس حالہ؟ وہ شدید حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے 2 قدم قریب آئی۔ بیٹھیں کریں؟ ایام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی اور اب سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات کہاں سے کریں۔ 2 منٹ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ آپ غالباً کوئی بات کرنے آئی تھی؟ ایام اس کی موجودگی میں اب کام تو کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے یہ جاننا ہی مناسب سمجھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ حالہ نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ پوچھیں؟ ایام نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر کرتے بازو سینے پر باندھ کر مکمل توجہ اپنی حالہ کی طرف کروائی۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ اس کے سوال پر ایام نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ واٹ؟ شاید اسے امید نہیں تھی کہ حالہ یہ سوال پوچھے گی۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو مرضی ہے آپ کی، میں چلتی ہوں۔ حالہ کو لگا جیسے اس کی نگاہیں اسے شرمندہ کر رہی ہیں، تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے پوچھا کیوں؟ تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ آپ کو کیوں؟ میری پرسنل لائف جاننے میں دلچسپی ہے؟ ایام اب اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی پرسنل لائف جاننے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، حالہ نے سکون سے جواب دیا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جواب پر ایام مسکرا دیا۔ تو مطلب میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ حالہ کو شدید خفت محسوس ہوئی۔ آئی ایم سنگل۔ اس سے پہلے وہ باہر بھاگتی، ایام کی آواز پر بے حد بے یقینی سے پلٹ کر اس نے ایام کو دیکھا جو دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا تھا، اور آفس سے باہر نکلتی حالہ کے چہرے پر ایک گہری خوشی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے چلائے، خوشی سے چھلانگیں مارے، تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں ایام کے آنے کے چانسز تھے، مگر ان دونوں کا نکاح کن حالات میں ہونا تھا یہ تو حالہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بابا پلیز جانے دینا، صرف 4 دن کی تو بات ہے، 4 دن بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ کتنی ہی دیر سے جہانگیر خان کے پاس بیٹھی انہیں جانے کے لیے منا رہی تھی کہ وہ مری جانا چاہتی ہے اور وہ اسے اتنی دور بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ کہاں کراچی کا کونا اور کہاں مری۔ بابا ہم سب لوگ جا رہے ہیں، عنایت اور میرے سارے فرینڈز، پلیز جانے دینا، مجھے آج رات ہی نکلنا ہے۔ اور اب آپ ایسے کریں گے؟ جہانگیر خان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ آج رات ڈنر پر ان کے بزنس پارٹنر ملک صاحب اپنے بیٹے راہم کے ساتھ ان کے گھر پر آ رہے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ راہم اور حالہ کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں راہم اور حالہ کی شادی چل رہی تھی۔ لیکن حالہ کی ضد کرنے پر انہوں نے اسے مری جانے کی اجازت دے دی۔
اور حالہ خوشی سے اپنا سارا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتی گھر سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ عنایہ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اور عنایہ بچپن کی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ وہ اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی ساتھ پڑھتی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کی اچھی دوستی تھی۔ وہ عنایہ کے گھر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ عنایہ کے بابا کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے عنایہ نہیں جا سکتی۔ اب عنایہ کے علاوہ ان کے گروپ میں کوئی لڑکی اور نہیں تھی، اسی لیے حالہ نے نہ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کچھ دیر اس کے بابا کی خیریت دریافت کرتی رہی، پھر اس نے دیکھا رات کے 11 بج گئے تو وہ اٹھی اور گھر جانے کے لیے نکلی۔ مطلب مری جانے کا پلان کینسل تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی، سوچا پہلے ماما سے فون پر بات کر کے پوچھے وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی اپنی ماں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کا باپ اس کی شادی راحم سے کرنا چاہتا ہے اور اس وقت راحم اور اس کا باپ ان کے گھر میں ہی موجود ہیں۔ تو حالہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر نہیں جائے گی، وہ آج رات اپنے فارم ہاؤس چلی جائے گی۔ اسی لیے اس نے گاڑی کراچی شہر سے باہر کی طرف موڑ دی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ اپنی ہی دھیان میں ڈرائیونگ کر رہی تھی جب اچانک ایک سنسان سڑک پر اس کی گاڑی رک گئی۔ حالہ کو شدید حیرانی ہوئی کہ گاڑی کو کیا ہوا۔ وہ گاڑی سے اتری اور اب گاڑی کا بمپر کھولے گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ آ گیا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ انجن خراب ہو گیا اور شاید اب گاڑی نہ چلے۔ اس نے کافی دیر ٹرائی کیا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اسے یہاں کھڑے شاید کوئی 20 منٹ ہو گئے تھے اور اب اسے سنسان سڑک سے خوف آ رہا تھا۔ کسی کو کال کر کے مدد کے لیے بلا لے۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ اس سے پہلے وہ گھوم کر سیٹ تک جاتی اور اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے کا سوچتی۔ اچانک 2 بائکس نہ جانے کہاں سے آئیں اور اس کی کار کے پاس آ کر رکی۔ اس پر 3-4 لڑکے موجود تھے اور وہ عجیب نگاہوں سے حالہ کو دیکھ رہے تھے کہ حالہ کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ موٹر سائیکل سے اترے اور اب حالہ کی طرف بڑھے۔ کوئی مدد چاہیے؟ ہم مدد کرتے ہیں، ایک نے نہایت ہی بے باک لہجے میں کہتے حالہ کو آنکھ ماری تو حالہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے۔ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا جس سے ان لوگوں سے لڑ سکے۔ اس نے اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈور تک جانا چاہا تاکہ موبائل اٹھا سکے، مگر اس سے پہلے ہی وہ چاروں اس کے بے حد پاس آ گئے۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، کون ہو تم لوگ؟ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ گھبراتی ہوئی گاڑی سے مزید چپکنے لگی۔ ارے حسینہ، لگتا ہے راستہ بھول گئی ہو۔ ارے کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا کہتے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حالانکہ وجود میں شدید خوف اور ڈر نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، اور اس ہاتھا پائی میں اس کا سر بہت زور سے گاڑی کے دروازے میں جا لگا۔ اس سے پہلے وہ لوگ مزید کوئی حرکت کرتے، اچانک کسی نے اس لڑکے کے چہرے پر ایک سناٹے دار مکہ دے مارا جس نے حالہ کا ہاتھ پکڑا تھا، اور مکہ لگنے سے وہ سیدھا زمین پر گرا اور فوراً حالہ کی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد ہو گئی۔ حالہ کو اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ شاید دروازے میں سر لگنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی تھی اور خون کی ایک پتلی سی دھار بہنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے آنے والے کو دیکھنا چاہا تو اسے ایسا احساس ہوا کہ وہ ایام تھا اور پاس ہی ایام کی گاڑی کھڑی تھی۔ شاید وہ بھی یہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حالہ یہاں پر کسی مصیبت میں ہے، حالہ نے گاڑی پر ایک ہاتھ رکھے، دوسرا ہاتھ سر پر رکھے، دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ان چاروں کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا اور شاید ساتھ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ تب تک ان کو مارتا رہا جب تک اس کے اپنے ہاتھ نہیں تھکے۔ وہ چاروں اپنے زخمی وجود گھسیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کو تو وہ بعد میں دیکھے گا۔ وہ فوراً آگے ہوا اور تیزی سے حالہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ حالہ کے قریب آیا جب اسے محسوس ہوا کہ حالہ کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حالہ، ٹھیک ہو تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو اس وقت اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی تیزی سے آگے ہوتی ایام کے سینے سے لگ گئی اور ایام کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ایام۔ وہ لوگ مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھو رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس حادثے سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا۔ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ایام نے نرمی سے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر رکھ کے اس کا سر سہلایا۔ چلو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یہاں رکنا مناسب نہیں،
تمہارا بہت خون بہہ رہا ہے، تمہارے چوٹ لگی ہے، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، وہ جو اس کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر جب جواب میں حالہ کچھ نہیں بولی تو اسے کچھ عجیب لگا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ حالہ کا سارا وزن اس پر آ گرا، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ حالہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے حالہ کا سر پیچھے کیا تو وہ واقعی گھبراہٹ کے مارے یہاں پر شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایام نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ حالہ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور اب اس کی گاڑی اس سنسان سڑک سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ کسی کے بیڈ روم میں تھی۔ سب سے پہلے ہاتھ اس کا اپنے سر پر گیا۔ سر میں شدید درد ہو رہی تھی، مگر اب سر پر پٹی ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھے آس پاس دیکھا تو اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس جگہ پر ہے، مگر بلا شبہ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ کمرے میں موجود ایک دیوار پر ایام کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب وہ ایام کے گھر پر تھی۔ وہ شاید اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا۔ پھر اس نے دیکھا تو کمرے میں ایک سائڈ پر ایک ونڈو بھی موجود تھی، جہاں سے سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ شاید اگلی صبح ہو چکی ہے، اور صبح نہیں، شاید دوپہر ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا، اب کیسی طبیعت ہے؟ سر میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ آئی ہوپ تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ اس کی بات پر حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ وہ تجسس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں۔ تو حالہ کو شدید حیرانی ہوئی۔ کیا مطلب؟ آپ کے والدین، بہن، بھائی کوئی تو ہوگا؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ بہن بھائی کوئی نہیں، میں اکلوتا اپنے والدین کا بیٹا تھا۔ چند سال پہلے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، اسی لیے فی الحال تو اکیلا ہوتا ہوں۔ حالہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا سارا منظر گھوما تو وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ پھر اس نے ایک چور نگاہ ایام پر ڈالی۔ کل رات میری جان بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سوری، میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ ایام مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، ایسے حالات میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گھبرا جاتی ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بہادر بننا۔ پر یہ تو شکر ہے کہ میں وہاں پر آ گیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ویسے تم اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی؟ ایام کے سوال پر حالہ نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ بیڈ سے اٹھا۔ چلو تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے سوپ لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالہ بیڈ سے اٹھی اور اب وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہ فریش ہوتی واش روم سے باہر آئی تو 10 منٹ بعد ایام دوبارہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں سوپ کا باؤل تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ پھر ایام نے وہ ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ حالہ خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی، ایام کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، شاید کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ جب دوبارہ وہ کمرے میں آیا تب حالہ سوپ ختم کر چکی تھی اور کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی ایام کا انتظار کر رہی تھی۔ ایام کمرے میں آیا تو وہ اس کے قریب آئی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی، اپنے جذبات کا اظہار کر دے گی، کیونکہ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ خاموش رہنے کے بعد ایام کو کھو دے۔ ہاں کہو، ایام نے اسے کہنے کی اجازت دی۔ میں نہیں جانتی کب کیسے، مگر ایام مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید پہلی نظر میں ہوئی تھی، یا شاید وہ محبت جسے میں محبت سمجھ رہی تھی وہ کل رات اس وقت ہوئی جب آپ مجھے بچا رہے تھے، میری حفاظت کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ پا رہی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ اب آنکھیں کھولے وہ پھولتے ہوئے سانس کے دوران ایام کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جب کچھ نہیں بولا تو حالہ کو کچھ ٹینشن ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا اپنی محبت کا اظہار کرنا کچھ غلط ہے؟ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تو ایام نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں حالہ، تم بہت اچھی ہو، تم تو چاہے جانے کے قابل ہو، تم اتنی اچھی ہو کہ کوئی بھی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ پھر میں بھی تو ایک عام بندہ بشر ہوں،
لیکن یہاں مسئلہ میرا نہیں ہے. میں تم سے جتنی بھی محبت کرتا ہوں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے بابا مجھے کبھی بھی تمہارا رشتہ نہیں دیں گے. اس بات پر حالہ کو شدید حیرانی ہوئی. ایسا کیوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا. ہماری فیملی سے کچھ پرانے ایشوز ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی تمہاری میری بیوی نہیں بننے دیں گے. انفیکٹ وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروانے کے چکر میں ہیں. میں جانتا ہوں سب کچھ. ایام کی بات پر حالہ کو شدید حیرانی ہوئی. واقعی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. اس کی ماں نے ہی تو بتایا تھا کہ کل رات ہی اس کا باپ اس کی شادی راحم ملک سے کروانا چاہتا ہے. آپ تو مرد ہیں، آپ تو اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا اس کا. وہ بے چینی سے بیڈ پر بیٹھی اب آنسوں کی روانی کے دوران پوچھ رہی تھی. ایام کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے. اسے دکھ ہوا. اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. کیا ہو گیا یار، رو کیوں رہی ہو؟ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور ہاں، میں مرد ہوں. خدا نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ تمہارے لیے میں ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. لیکن اگر تمہارے بابا پھر بھی نہ مانے تو کیا؟ ان کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کر لو گی؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا اور حالہ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. ہاں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی. بلکہ ایک کام کرتے ہیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. ابھی کر لیں ایام، کیونکہ مجھے نہیں پتا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. وہ ضدی بچی کی طرح دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے رونے لگی. ایام مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں نکاح کر لیتا ہوں تم سے. اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے تم نے؟ اگر تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے الگ کر دیا تو کیا ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی. آپ بس نکاح کر لیں، اس کے بعد کوئی بھی مجھے آپ کو الگ نہیں کر پائے گا. کیونکہ کوئی ہمیں ایک نہیں ہونے دے گا تو ہم خود ہی ایک ہو جاتے ہیں. پھر کسی میں ہمت نہیں ہو سکے گی کہ ہمیں الگ کر سکے. ایام شدید حیران ہوا. اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا. آپ نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ اس نے کسی چھوٹی سی بچی کی طرح پوچھا تو ایام نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے بعد اگر کسی عورت سے محبت ہوئی ہے تو وہ تم ہو. اور اس لمحے حالہ کو لگا کہ اس کا سانس تھم جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں. وہ فوراً مان گیا تھا کہ حالہ کو گہرا سکون ہوا. پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. دوبارہ جب وہ آیا تو اس نے کمرے میں آ کر حالہ کو بتایا کہ مولوی صاحب آ چکے ہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور حالہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے نکاح کر لیا. ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ ایام درانی کی بیوی بن چکی ہے. ایام کمرے میں آیا تو اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے. حالہ اس کے پاس کھڑی ہوئی. میں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، کبھی میرا بھروسہ مت توڑیے گا ایام. میں جانتی ہوں میں نادان ہوں، بے وقوف ہوں. شاید جذبات میں آ کر یہ نکاح کیا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس نکاح کو ساری زندگی نبھاؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی بھی میرا بھروسہ نہیں توڑیں گے. باقی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے ہمیشہ محبت دیں، بس عزت دے دیجیے گا. میں سمجھوں گی آپ نے محبت دے دی. وہ نام آنکھوں سے کہہ رہی تھی. ایام کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں اندر تکلیف ہوئی. وہ آگے بڑھا اور حالہ کے ماتھے پر لب رکھے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی میری وجہ سے تمہیں ذاتی تکلیف نہیں ملے گی. ہاں، اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو کبھی بھی سچ جانے بنا کوئی فیصلہ مت کرنا. حالہ کے کان کے پاس جھکتے اس نے سرگوشی کی اور شاید اسے کوئی اشارہ دیا. حالہ اس کی بات سمجھ تو نہ سکی، پر آگے بڑھتے اس کے سینے پر سر رکھے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی. وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت پا لینا اتنا سکون دیتا ہے. ایام نے بھی مسکرا کر اس کے گرد حصار مضبوط کیا. اب اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانسیں لے رہا تھا. جب حالہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ ہوش میں آئی. اس نے ایام سے دور ہونے کی کوشش کی. ایام چھوڑے مجھے. مگر ایام تو جیسے کسی گہرے خمار میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے ایام کا کاندھا ہلایا تو ایام کی پکڑ ڈھیلی ہوئی. مجھے اب گھر جانا چاہیے. وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ شاید اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بند کمرے میں ایام کے بہت پاس کھڑی ہے اور اب تو وہ بھی اس کی بیوی ہے. اس کے جذبات بھڑک رہے تھے. اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھتی. ایام نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے قریب کیا. اس کے حصار میں قید ہو گئی. چلی جانا گھر. ویسے بھی تمہارے بابا کو کون سا پتا ہے کہ تم کہاں ہو. ان کے خیال میں تم مری میں ہی ہو. کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو. ویسے بھی اب تم میری بیوی بن گئی ہو. تمہیں لگتا ہے اب میں تم سے دور رہ پاؤں گا؟
وہ دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں قید کیے، اس کی گردن میں منہ چھپائے وہاں لب رکھتے سرگوشی کر رہا تھا۔ مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے ایام، اس نے نکاح تو کر لیا تھا، جذبات میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا دیا، مگر اب وہ گھبرا رہی تھی۔ ایام نے حیرانگی سے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اسے شدید حیرانی ہوئی۔ نہیں، وہ بس ایام، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی میں تمہیں زبردستی ہاتھ لگاؤں تو تم جا سکتی ہو، میں پاگل نہیں ہوں حالہ جو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب آؤں گا۔ وہ نارمل سے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر حالہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اور وہ کہاں ایام کی ناراضگی برداشت کر سکتی تھی۔ نہیں ایام، ایسا نہیں ہے، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چوری چھپے نکاح نہیں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خود ہی اس کے قریب ہوتی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھے خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ خدا گواہ ہے یہ کوئی گناہ نہیں، تمہیں ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تم میرے نکاح میں ہو، یقین کرو تمہارے بابا اب ہم دونوں کو جدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر کسی نے تمہیں مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کی سرگوشی کرتے اچانک سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ حالانکہ وجود میں ایک سنسنی سے اتر گئی، مگر ایام کی قربت میں ایسا سکون تھا کہ وہ سب کچھ بھولتی خود کو اس کے حوالے کر گئی، اور وہ اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا، خود کو سیراب کرتا، اسے اپنی باہوں میں قید کیے، اب بیڈ پر لاتا اس پر جھکا، اور پھر جھکتا ہی چلا گیا، جبکہ حالہ بھی اس کی محبت میں مبتلا خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ 2 دن بعد وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی، اور ایام کو بھی اپنی کسی بزنس میٹنگ کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تھا، اور ایام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان واپس آتے ہی اس کے باپ سے جا کر اس کا ہاتھ مانگ لے گا، انہیں بتا دے گا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور فوراً اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گا۔ ویسے بھی حالہ مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایام کی بیوی تھی، ویسے پورا یقین تھا کہ ایام اسے حاصل کرنے کے لیے ہر انسان سے لڑ جائے گا، اسی لیے وہ سکون سے واپس آ گئی۔ اس نے اس نکاح کے بارے میں صرف عنایہ کو بتایا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ چند دن اس کے پیپر چلتے رہے، اور ایام بھی اپنی بزنس میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھا۔ اس کے لیے پیپر جیسے ہی ختم ہوئے تو جہانگیر صاحب نے اس پر شادی کا پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اور بار بار اسے راحم سے ملنے کے لیے فورس کرتے رہے، اور ایسے ہی ایک روز وہ اسے ڈانٹ رہے تھے تو حالہ نے بھی غصے میں بتا دیا کہ وہ ایام سے نکاح کر چکی ہے، جس پر وہ شدید حیران ہوئے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حالہ نے کہہ دیا کہ بے شک وہ ایام سے پوچھ لیں، تو جہانگیر صاحب نے بھی ایام کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ جیسے ہی وہ پاکستان آیا تو ان سے ملنے کے لیے چلا گیا، مگر حالہ کے سر پر آسمان تب پھٹا جب وہ اس کے سامنے بیٹھا، اس نکاح سے مکر گیا، اور حالہ کے پاس تو نکاح نامہ تھا ہی نہیں۔ اسے ایام پر اتنا یقین تھا کہ اس نے نکاح نامہ اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ اس روز کے بعد حالہ کے باپ نے اس کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا، اس کا موبائل تک لے لیا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ راحم سے شادی نہ کرنی پڑے، اس کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے، اور آج ان کے فورس کرنے پر ہی وہ راحم سے ملنے کے لیے اس پارٹی میں آئی تھی۔ مگر اسے پوری امید تھی کہ اگر ایام واقعی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی ایک ایک خبر ایام کو ہے، تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ ایام کی بیوی آج کسی اور سے شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں کہاں جا رہے تھے حالہ کو نہیں پتا تھا، اس کی سوچوں کو ایام کی آواز نے توڑا، اس کا کاندھا ہلا رہا تھا، جس سے حالہ چونک کر ہوش میں آئی اور اپنے ماضی کی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولے اسے پکار رہا تھا، حالہ چلو گھر آ گیا۔ حالہ نے حیرانگی سے دیکھا، وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنگلہ تھا، اور شدید حیران ہوئی کیونکہ آخری بار جب ایام اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا تھا تو وہ تو ایک بہت خوبصورت اور بڑا سا لگژری اپارٹمنٹ تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا فلیٹ تھا اور یہ اس کا بنگلہ تھا۔ وہ بنگلے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، شاید وہ یہاں بنگلے میں رہتا تھا، مگر حالہ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے حالہ سے نکاح کیوں کیا۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور پھر اسے ایام سے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے۔ وہ ابھی بھی حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایام اسے کلائی سے پکڑے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا، اور اب اسے اپنے ساتھ لیے اندر جا رہا تھا، جب حالہ نے اس سے پوچھا، کہاں لے کر آئے ہیں مجھے، اور کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے گھر جانا ہے، خدا کے واسطے چھوڑے میری کلائی۔ وہ شدید
تکلیف کا شکار تھے۔ ایام جو لاؤنج سے اندر داخل ہو رہا تھا اس کی بات سن کر پلٹا، مگر ابھی تک اس کی کلائی ایام کے ہاتھ میں تھی۔ یہی تمہارا گھر ہے اور آج سے تم یہی میرے ساتھ رہو گی کیونکہ تم میری بیوی ہو، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر حالہ کے لبوں کو ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جلدی یاد نہیں آ گیا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ تب تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ سے کوئی نکاح ہی نہیں کیا۔ آخر بتا کیوں نہیں دیتے ایام کہ کیا قصور ہے میرا؟ کس بات کی سزا دی ہے آپ نے مجھے؟ کیوں دھوکہ دیا اتنا بڑا؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے آخر؟ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ اگر محبت نہیں کرتے مجھ سے تو پھر کیوں کیا نکاح؟ صرف اس لیے تاکہ میرے ساتھ وقت گزار سکے، میرا وجود حاصل کر سکیں؟ آپ ایسے تو نہیں تھے ایام، آپ تو حفاظت کرنے والے تھے، پھر آپ ہوس پرست کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس سے پوچھ رہی تھی جو اس کا بازو پکڑے اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لیے داخل ہوا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا حالہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے، بھاڑ میں گیا کھانا، مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ غصے سے چلائی تھی۔ حالہ سکون سے بیٹھ جاؤ، یہاں پر ہر راز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جو بھی میں نے کیا میں تمہیں ہر چیز کی وضاحت دے دوں گا۔ بنا مکمل سچائی جانے خود سے ہی ہر چیز ازیوم نہ کرنے شروع کر دیا کرو، اس نے سختی سے کہا تھا کہ اس بار حالہ نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب سکون سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ، اتنا کہتے وہ ملازموں کو آواز دینے لگا۔ وہ حالہ کے لیے کھانا لاتے، حالہ خاموشی سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ایام سے ناراض ہو چکی ہے۔ 5 منٹ سے پہلے ہی ملازمہ کھانا رکھے جا چکی تھی، مگر حالہ نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حالہ بچوں کی طرح روٹ کر مت بیٹھو، کھانا کھاؤ، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں کھانا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میری بھوک ہی مر گئی ہے۔ اس سے پہلے ایام کوئی اور بات کرتا وہ بلینکٹ پکڑ کر سر تک لیتی، وہیں بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی اور ایام بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تمہیں پیار کی زبان راست نہیں آتی نا حالہ؟ ٹھیک ہے، نہیں کھانا مت کھاؤ، چند گھنٹے ایسے ہی بھوکی رہو گی نا تو پھر عقل آئے گی، وہ غصے سے کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ حالہ وہیں غصے سے لیٹی، کب گہری نیند سو گئی اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تقریباً 10 بجے، وہ اتنی دیر سوتی رہی اسے احساس نہیں ہوا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ کافی دنوں سے ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، مگر اب چونکہ وہ ایام کے پاس آ گئی تھی تو نہ جانے کیوں خود بخود ہی اسے پرسکون نیند آئی تھی کہ وہ جلدی اٹھ بھی نہ سکے۔ اس نے آس پاس دیکھا، اس کا دھیان بیڈ کی دوسری سائڈ پر گیا۔ شکن زدہ بیڈ شیٹ تھی، مطلب وہ اس کے پاس ہی رات میں سویا تھا۔ یہ سوچ کر ہی حالہ کے گال لال ہوئے، وہ جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اس کے کانوں میں جہانگیر خان اور ایام کی بحث کی آواز پڑی۔ یقیناً اس کے بابا یہاں پر تھے، رات پارٹی میں کیا ہوا وہ جان گئے ہوں گے اور وہ یقیناً حالہ کو لینے کے لیے آئے ہوں گے، اور اس بات پر ہی ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی۔ تم نے کیا میری عزت کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے؟ پہلے تم میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو، پھر میرے گھر آ کر میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ تمہارا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ میری بیٹی نے کسی اور سے نکاح کیا ہے، یا پھر اس کا دماغ خراب ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اب 2 مہینے بعد تم دوبارہ آ کر میری بیٹی کو سب کے سامنے اپنی بیوی بتا کر ثابت کر کے یہاں پر لے آئے ہو۔ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ میری بیٹی مجھے واپس کرو، وہ تمہارے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہے گی۔ یہ اس کے بابا کی آواز تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اس کے بابا غصے میں تھے جبکہ اس کے برعکس ایام پرسکون کھڑا تھا۔ آپ کی بیٹی وہ کل تک تھی، اب وہ میری بیوی ہے، اور اس روز میں نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ میری بیوی ہے تو یہ میرا اپنا مسئلہ تھا، میری مرضی تھی۔ اب حالہ میری بیوی ہے اور وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اسے میری اجازت لیے بنا یہاں سے لے جا کر دکھائیں۔ لے جا سکتے ہیں آپ اسے؟ وہ کبھی نہیں جائے گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ایام سختی سے کہہ رہا تھا۔ حالہ وہیں خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگی، کیونکہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ایام اس کے باپ کو نہایتی نفرت سے دیکھ رہا تھا۔
آخر اسے اس کے باپ پر ایسا غصہ کیا تھا؟ تم ہو کون؟ چاہتے کیا ہو آخر؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میری عزت کو بھرے معاشرے میں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ جہانگیر خان نے شدید غصے میں پوچھا۔ تب اس سوال پر ایام کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اب آپ نے کی نا پتے کی بات، اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کامران احمد تو یاد ہوگا نا آپ کو؟ اس نے سوال پوچھا اور تیزی سے جہانگیر خان کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایام کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سوال پر ان کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ میں کامران احمد درانی کا بیٹا ہوں، وہی شخص جو ایک وقت میں آپ کا دوست ہوا کرتا تھا اور آپ نے بزنس کی خاطر اس کی پیٹ میں چھرا کونپا، اسے جان سے مار دیا۔ میرے والدین کو کیسے مارا آپ نے ویسے؟ وہ بے حد شفافیت سے پوچھ رہا تھا۔ گھر جلا کر آگ لگا کر، صرف بزنس کے لیے؟ تو سوچیں اب جب آپ کے بھرے معاشرے میں انسلٹ ہوگی، آپ کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ پچھلے 20 سال سے آپ سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہوں میں۔ ہاں، میں نے سب جانتے ہوئے آپ کی بیٹی سے نکاح کیا، صرف اس لیے کہ میں اس کے ذریعے آپ کو تباہ کروں گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں حالہ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ حالہ بے قصور ہے ان سب میں، اور ویسے بھی وہ تو ہے بھی بہت معصوم، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ خود کو اس کا باپ بھی کہہ سکے۔ لیکن اب نہیں، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں حالہ کو کسی چیز کی سزا کیوں دوں۔ گناہ آپ نے کیا ہے، غلطی آپ نے کی ہے، تو سزا بھی آپ کو ہی ملنی چاہیے۔ پھر کیوں آپ کی بیٹی بے گناہ ہوتے ہوئے سزا کاٹے؟ میں نے سوچا تھا میں اس کے ذریعے آپ کو تکلیف دوں گا، لیکن نہیں، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ بیٹی کس تکلیف میں جل رہی ہے، اسی لیے اب سزا آپ کو ہی ملے گی، کسی حالہ کو نہیں۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، جبکہ جہانگیر خان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ وہ صوفے کے سہارے بہت مشکل سے کھڑے تھے اور باہر کھڑی حالہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا دی ہو۔ تو یہ وجہ تھی اس نے کیوں حالہ کے باپ سے چھپا کر خفیہ نکاح کیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کے سامنے اس نکاح سے مکر گیا، اور اس سے زیادہ شوق تو حالہ کو اس بات پر لگا کہ اس کا باپ ایام کے والدین کا قاتل ہے۔ اس کا باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بچے سے اس کے والدین کیسے چھین سکتا ہے؟ وہ اپنے گارڈز کو فون کر رہا تھا جیسے کوئی اشارہ دیا ہو، اور چند لمحوں کے بعد پولیس آفیسر بنگلے میں داخل ہوئے۔ اب جہانگیر خان کو پکڑ چکے تھے، لے جائیں اس شخص کو اور اسے وہی سزا دلوائیے گا جو ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ جہانگیر خان چیخ چلا رہے تھے، مگر پولیس انہیں قابو کرتی لے کر جا چکی تھی۔ شاید وہ پہلے ہی سے پولیس کو بلا چکا تھا، کیونکہ ایام درانی جانتا تھا کہ اس کا باپ 12 گھنٹوں بعد اس کے بنگلے میں اپنی بیٹی طلب کرنے کے لیے آ جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا جہانگیر خان کے لیے اس کی بیٹی ہی اس کا واحد بزنس ہے، جو اپنی بیٹی کے ذریعے اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے، اسی لیے اپنی بیٹی کو مانگنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جہانگیر خان نے حالہ کو دیکھا، چیخنے چلانے کی کوشش کی، حالہ کو کہا کہ وہ ایام کو روکے، مگر حالہ تو پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ ایام جیسے ہی اپنے دھیان لاؤنج سے باہر نکلا تو باہر کھڑی حالہ کو دیکھتے کچھ پریشان ہوا۔ اس کا سارا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ حالہ، ایام نے نرمی سے اسے پکارا، تو یہ تھی آپ کی محبت؟ صرف ایک بدلہ، اور میں سمجھتی رہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مگر نہیں، میں غلط تھی۔ پیار تو صرف مجھے ہوا تھا، آپ کے لیے تو میں صرف ایک کٹ پتلی تھی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ حالہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے کہا نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں کبھی بھی کسی بدلے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تم سے سچی محبت کی ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تمہارا باپ جان جائے گا کہ میں کون ہوں تو وہ کبھی بھی ہم دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے ہمارا وہ نکاح ہونا ضروری تھا۔ ہاں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں الجھانے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ ابھی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا جب حالہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہونے لگی، مگر اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہ لہرا کر گری، مگر ایام اسے تیزی سے تھام چکا تھا۔ حالہ، کیا ہوا؟
وہ پریشان ہوا تھا، حالہ کا گال تھپتھپا رہا تھا، مگر حالہ کو ہوش نہیں آئی۔ وہ جلدی سے حالہ کو باہوں میں اٹھائے، سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اگلے 5 منٹ بعد ہی وہ ڈاکٹر کو کال کیے اسے گھر بلا چکا تھا۔ یہ اس کے جاننے والی لیڈی ڈاکٹر تھی اور اب وہ حالہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کیا اس نے ایام کی باتوں کی اتنی ٹینشن لی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گئی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، پھر اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا؟ یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ حالہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لیے بہت بے چین لگ رہا تھا۔ ریلیکس ایام، پریگننسی میں یہ سب کچھ نارمل ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے کل سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اسی لیے بی پی لو ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی ایام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ لفظ پریگننٹ پر ہی ساکت ہو چکا تھا۔ پریگننٹ؟ اس نے بے حد بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ شی از 3 months پریگننٹ۔ اور ایام کو ایسا محسوس ہوا جیسے سر پر زمین و آسمان گھوم چکے ہوں۔ اس نے یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، میں کچھ میڈیسن پرسکرائب کر رہی ہوں، تو باقاعدگی سے یہ لے، انشاءاللہ ویکنس ختم ہو جائے گی، اور پلیز اسے ذہنی ٹینشن سے دور رکھو۔ ڈاکٹر کے بات کا مطلب سمجھتے ایام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اب حالہ کو خوش رکھنا ہے۔ خیر، ڈاکٹر میڈیسنز لکھ کر ایام کو دے کر چلی گئی، جبکہ ایام شدید حیرت اور بے یقینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تو اسے کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ وہ حیران تھا، 3 مہینے؟ یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 3 مہینوں سے پریگننٹ ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو۔ حالہ نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ یہ سب سوچ رہا تھا جب حالہ کو ہوش آیا اور وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایام کمرے میں ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ حالہ نے بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ اس کے سر میں ابھی بھی بہت تیز درد ہو رہا تھا۔ اس کی آواز پر ایام اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حالہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب حالہ کا غصہ شاید کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ تم جانتی تھی اس بارے میں؟ وہ شدید حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ شدید خفا ہو رہا تھا اور حالہ کو جیسے سارے حواس بحال ہوئے۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میرا آپ سے کوئی نکاح ہی نہیں ہوا۔ میں تو کسی اور کی بیوی ہوں، تو آپ کا میرا اور اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی آپ کا بچہ نہیں، یہ تو کسی اور کا۔ اور اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی، ایام تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بس خبردار، اگر اس سے زیادہ بکواس کی، حالہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ وہ اسے اور اس کے بچے کو کسی غیر مرد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی۔ ٹھیک ہے، اس نے غصے سے کہہ دیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے سچی محبت کی ہے۔ میں نے پہلے بھی قسم کھائی تھی حالہ، یہ سچ ہے کہ میرا ارادہ بدلہ لینے کا تھا، لیکن صرف تمہارے ذریعے تمہارے باپ کو تکلیف دینی تھی۔ تمہیں تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، اور تم خود بتاؤ، تمہارے باپ نے میرے والدین کو جلا کر مار ڈالا۔ کیا میرا حق نہیں انصاف لوں میں؟ حالہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی۔ لیکن آپ نے مجھے خود سے لا تعلق کر لیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا اس بچے کے بارے میں تو میں اتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے، اور یہ اس دنیا میں ناجائز۔ وہ دوبارہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن ایام اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ میں نے جو بھی کہا اسے بھول جاؤ۔ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں چھوڑنے کا میرا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا تھا تمہارے بابا کو تکلیف ہوگی، لیکن انہیں تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑا کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں۔ اسی لیے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کر سکتا ہوں؟ اور تم مجھے یہ بتاؤ، تم راحم سے شادی کرنے والی تھی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ سے محبت کی۔ میں پاگل تھی جو کسی اور سے شادی کرتی؟ وہاں تو صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ عنایت کے ذریعے میری خیر خبر رکھتے ہیں، اور آپ کو جب پتہ چلے گا میں وہاں گئی ہوں تو آپ وہاں ضرور آئیں گے۔ اور ایام شدید حیران ہوا۔ یعنی کہ تم جان بوجھ کر وہاں پر گئی تھی؟ حالہ نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ نے بھی تو جان بوجھ کر مجھے تکلیف دی، تو میں نے بھی وہی طریقہ اپنایا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اب وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟
ایام نے دیکھا وہ سنجیدہ ہو گئی تو وہ پریشان ہوا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے ایام، وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری حالہ، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، مگر مجھے معاف کرنا۔ تمہارے بابا کو جیل جانا ہی ہوگا، جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا تو انہیں کاٹنی ہی ہوگی۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بابا نے غلطی کی ہے تو انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر پلیز آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ آپ مجھ سے ہر تعلق توڑ دیں۔ ایام نے نفی میں سر ہلاتے اس کے بعد اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اب تو ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تم دونوں کو خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کروں گا، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا حالانکہ میں بابا بنوں گا۔ میری اولاد ہوگی، تم دیکھنا، میں اسے بالکل پرفیکٹ انسان بناؤں گا، اس کی بہت بہت اچھی تربیت کروں گا۔ حالہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آئی لو یو، مجھے معاف کر دو پلیز، وہ اب اسے اپنے حصار میں لیے نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ حالہ نے اس کے سینے پر دوبارہ سر رکھ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہلے سے یہ جانتی تھی کہ ایام نے جو بھی کیا ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ کہانی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔